یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ تعاون کرنا چاہیے کہ آپ نے جنگلات پہ بغیر پوچھے قبضہ کر لیا ہے، اور آپ جنگلات کو بھی خالی نہیں کر رہے، آپ شاملات کو بھی خالی نہیں کر رہے، آپ خالصوں کو بھی خالی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے جواب نہیں ہے. پلانٹ ان کے پاس انہوں نے کیا کرنا ہے، مطلب ہے جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، جو قوم نہیں آئے گی وہ کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کرنا شروع کر دیں. اب وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا موجودہ جب یہ پچھلا دورہ انہوں نے کیا ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی. ہم شاہنواز صاحب کے پاس آتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے تجزیہ کریں کہ آیا جو یہ سیاسی بیانات اعلانات یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. بہت شکریہ بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور بالخصوص شام صاحب کا میں مشکور ہوں کہ چلیں کسی نے تو درد دل کیا. ووٹوں کے لیے برادرم سارے حاضر ہیں. الیکشن لڑنے کے لیے ہر کوئی بے قرار ہے اور جیتنے کے لیے بھی بے قرار ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو پورا دن کمیٹیاں لگاتے ہیں، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کچرا کنڈی کے معاملے پہ کوئی بھی امیدوار اسمبلی یا کوئی ٹکٹ کا امیدوار وہ سامنے نہیں آ سکا، اس لیے کہ وہ کوئی بھی ناراضگی نہیں لینا چاہتا. بات یہ ہے کہ سچی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. پتہ صاحب جائے سب کو بھی ہے ساری بات، پتہ چیف افسر صاحب کو بھی ہے، ان کی مجبوریاں ہیں سرکاری ملازم میں، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن سچ بولنا نہیں کوئی چاہتا ہے. اس کچرا کنڈی پہ سیاست کی جا رہی ہے. اس کچرا کنڈی کے ایشو پہ یہاں کا اگلا ایم ایل اے منتخب ہوگا. میں آپ کو یہ بالکل وثوق سے بات کہتا ہوں، اس کچرا کنڈی کے ایشو پہ اگلا ایم ایل اے یہاں سے منتخب ہوگا. مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر کہ جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے اور میئر کو چیف افسر کو کیا فون آتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. ان کی مجبوریاں یہ نہیں بول سکتے ہیں. اب کیا چیف افسر کی کیا ضرورت ہے کہ وزیر بلدیات کے آگے وہ بول پڑے، نہیں بول سکتا ہے. اب رہا سوال وہ جو ویسٹ پلانٹ، میں بڑا حیران ہوں، بڑی کہانیاں ہم سن رہے ہیں. کون سے ویسٹ پلانٹ ہیں جی، کدھر ہیں؟ سیال گروپ کدھر ہے؟ یہاں کوٹلی کے ایک بہت بڑے ایک شخصیت نے اس سیال گروپس کو یہ کہا کہ خدا کے لیے میں پیسے نہیں لوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، آپ اس طرح کرو میرے 4 آنے رکھ دو، میں تمہارا کام کروا دیں. شاید نذیر گروپ کون ہے؟ 1 ارب روپے کے اس کو سیکٹری ارشاد قریشی نے کہا بھائی پیمرا رول کے مطابق تمہارے 1 ارب روپے کے اثاثات ہونے چاہیے، گاڑیاں میں آپ بتاؤ تب یہ ہوگا اشتہار. میری خود ارشاد قریشی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا قانون ہی نہیں ہے، رول ہی نہیں ہے. یہ تو میں پھدو لیلا لگا کے یہ کر رہے ہیں. اب کچرا کنڈی کہیں پہ بھی نہیں بنے گی. میں آپ کو بالکل اسٹیٹ پہ بات ہوں. آپ گئے فگوش، آگے سے لوگ لڑ پڑے. آپ چوکی ٹینڈا گئے، وہاں پہ لوگ لڑ پڑے. آپ کو منڈی میں جگہ دی گئی، اب وہاں پہ لوگ لڑ پڑے. پرسوں چوتھ رات کو آپ نے ساردا کے مقام پہ اسے آگے کھڑ کے وہاں پہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے پڑ گئے. اس سے پہلے دن آپ اوپر بکریوں کی جگہ پہ گئے، وہاں پہ آپ کو لوگ ماریں گے. اب آپ کا گزارا کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی بندہ نہیں گیا. کیوں؟ قانون کمزور ہے. قانون موجود ہے، لاز موجود ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں آج بھی ایک سٹوری میں نے کیا کہ جھنڈا ڈسٹرکٹ میں ایک ہی لہراتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ہوتا ہے، کچھ وزیر نہیں ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنی پاورز ہیں. یہ جہاں پہ جیسے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری اس بات کو تصدیق کریں گے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آج یہ طے کر لے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میں نے اس کوٹھی کو کچرا کنڈی بنانا ہے، یہ قانون بنا کے وہ کرے گا جی کہ میں نے جدھر بنانا تو بنائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے. آپ نے بات کی میونسپل کارپوریشن کی، اور یہ بیچارے بڑے مجبور لوگ ہیں جائی صاحب، اور یہ بول ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی زبانیں ہی نہیں ہیں. میں آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج اتنی بڑی کارروائی ان کے دفتر میں ڈلی ہے، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. بیسکلی وہ اکرم سہیل صاحب کہتے ہیں نا ہم لحاظی طبیعت کے لوگ ہیں، ہمیں لحاظ رہنا چاہیے. وہ ماموں مجھے کہہ رہے تھے جی کہ پانی کا مسئلہ، کوئی پانی کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ عادی ہو چکے ہیں 3500 کا ٹینکر ڈلوانے کے لیے، ڈلوا رہے ہیں لوگ اور ڈلواتے رہیں گے. کوئی کچرا کنڈی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر مسئلہ ہوتا نا تو یہ کچرا کنڈی کا گن ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے باہر جاتا، یہ گن میونسپل کارپوریشن کے باہر جاتا، یہ ان ایم ایل ایز کے گھروں کے باہر جاتا، یہ وزیر بلدیات کے گھر کے باہر جاتا، یہ وزیر جو یہاں کا ایم ایل اے اس کے گھر جاتا. پھر یہ پتہ چلتا یہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہم لحاظی طبیعت کے لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے آ رہا ہے. اس کچرا کنڈی پہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. اس میں وزراء شامل ہیں، اس میں یہاں سے الیکشن لڑنے والے لوگ شامل ہیں جو کہ بالکل اپنے ووٹ پکے کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے، اور کسی کو اس شہر سے دلچسپی نہیں ہے کہ شہر کا کچرا کدھر جائے. جی مدثر چودھری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ مطلب جتنے بھی ادارے عوامی سطح پر دیکھے جائیں تب بھی، یا ادارے بھی دیکھے جائے وہ بھی بے بس ہیں، تو قانونی طور پہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو قانون کمزور کیوں ہے؟
بطور سیکرٹری باہر اگر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم نقطہ پہ ہم سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا اور اس ٹاک شو میں ہم سب کو اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس جو ہمارے ادارے ہیں, ہمارا جو ڈپٹی کمشنر ضلع کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, اس کی بنیادی پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ اگر لا اینڈ آرڈر پر جو ہے نا اب جو اسے قانونی اختیار دیے گئے اس کے مطابق اگر وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, لیکن میں نے اپنے صدر صاحب کو, ایک صحافی نے سوال پوچھا جی کہ آپ یہ کچرے پہ, تو انہوں نے کہا یہ بڑا کیوٹ مسئلہ, میں سمجھتا ہوں کہ کیوٹ مسئلہ, اگر ہماری حکومت کے ایک جو سربراہ ہے ان کے بیٹے وزیر بلدیات ہیں, ان کے پاس فنڈ موجود ہے, ایڈمنسٹریشن ساری ان کی ہے, تو اگر وہ اس کو کیوٹ مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر کوٹلی شہر کے لوگوں کو ان سیاسی سازشوں سے بھی باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں خود اس مسئلے کا حل تلاش کر کے ہمیں اپنی ریاستی جو ادارے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اور کہیں کہ ہمارا یہ اس جگہ یہ مسئلہ اور یہ آپ حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوٹلی کے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. ہم احتشام صاحب کے پاس جائیں گے کہ جب سیاسی جماعتوں کے کلچر میں دیکھا جائے تو الیکشن کا دور آتا ہے تو سارے لوگ اپنا ایک موقف لے کے تو آتے ہیں, کوئی ماسٹر پلان ہوگا, کوئی ویژن ہوگا, کوئی مشن ہوگا, کسی نے کوئی تو ہوگا جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اس کا یہ پلان ہے. فار ایگزامپل یوتھ کے بارے میں کہ وہ آگے جو آنے والی یوتھ ہے اس کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اپنے بڑے ہونے کی حیثیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ ایک بہت عام مسئلہ اور ہمارے شہر کے مسئلہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور جس کے ہم وارث ہیں, جس کے مسائل بھی ہمارے ہیں, اور اگر یہ بہتر ہوگا تو ساری بہتری ہمارے کھاتے میں اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے لیے. جہاں تک آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کچرا, یہ بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے ہمارا, اور اس مسئلے کو کے پر ہم نے سولوشن کی طرف جاننا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا حل کرنے والی اتھارٹی کون ہے اور اس کچرے کے حل ہونے سے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچے گا, اور ہر بندے نے اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے. اگر آج سے پہلے یہ ہو جاتا کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس فنڈز ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ آج اپنی زمین آج تک خرید چکے ہوتے تو یہ بھی ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا, لیکن آج اگر وہ باہر نکلیں, ہاتھ میں پیسے پکڑیں اور یہ کہیں جی کہ ہم کچرے کے لیے زمین خریدنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی ان کو زمین خوشی سے نہیں دے گا کہ ہم کسی مارکیٹ کے لیے, کسی پلازے کے لیے, کسی اور کام کے لیے تو زمین دے سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں بات کی کہ ہم نے بہت سارے بڑے پروجیکٹس کے لیے زمینیں دی ہیں, لیکن جب کوئی کچرے کی بات کرتے ہیں تو بے شک زمین میری ہوگی لیکن مجھے اہل محلہ کہیں گے جی کہ آپ زمین نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, اور میں مجبور ہو جاؤں گا. اس میں ایسی صورتحال میں انتظامیہ کے پاس, ان کے پاس اپنی زمینیں موجود ہیں جن کے پاس ان کا اختیار ہے, اور قانون کے اندر کون اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے یہ چیزیں بھی ڈیفائن ہیں. اور اب ڈپٹی کمشنر اور محکمہ مال کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پہلے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے شہر کے معززین کو ساتھ بٹھائیں اور ان بائسڈ ایک پلان بنائیں, ان بائسڈ, جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو, کوئی سیاسی اثر رسوخ نہ ہو, کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود نہ ہو. ایک ان بائسڈ قسم کا پلان بنائیں اور اس کے لیے جو آپ کمیٹی بنائیں, کمیٹی کو پہلے وضاحت کریں جی کہ آپ کے کیا کیا پیرامیٹرز ہیں اور اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. تو وہ اس کے لیے آبادیاں تو پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں جی, آبادیاں یہاں سے موجود ہیں, یہ درمیان میں آبادی ہے, اور یہ زمین جو ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے, یہ خالصہ ہے, یہ جنگلات ہے, یہ شاملات ہے, اس پہ استحقاق کس کا اور اس کے بارے میں فیصلہ کون کر سکتا ہے یہ محکمہ مال پہلے بتائے. اور اس کے بعد اس سے متاثر ہونے والی آبادی جو ہے وہ کہاں اس ریڈیس میں, جیسے ایک سرکل ہوتا ہے, اس ریڈیس سے کہاں آبادی دور ہے, اس کا وہاں پہ ایک پلان ABC 3-4 پلان دیں اور وہ جگہ جا کے ان سائٹس کی نشاندہی کریں, اور اس کے بعد کسی کو بھی اپنے راستے میں نہیں آنے دیں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں. آپ سب نے کہا کہ یہاں پہ زمینیں چھینی گئی ہیں, تو پھر اس کے بعد انتظامیہ باہر نکلے اور اس سائٹ کے لیے لوگوں سے زمین چھین کے دینی پڑے تو دے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات,
یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ تعاون کرنا چاہیے کہ آپ نے جنگلات پہ بغیر پوچھے قبضہ کر لیا ہے، اور آپ جنگلات کو بھی خالی نہیں کر رہے، آپ شاملاٹ کو بھی خالی نہیں کر رہے، آپ خالصوں کو بھی خالی نہیں کر رہے، اور کسی نے کوٹلی میں ایک انچ جگہ نہیں چھوڑی ہوئی کہ وہ مفاد عامہ کے لیے استعمال ہو سکے۔ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو پھر ہم نے اسی کچرے میں مرنا ہے۔ پھر میاں اکرم صاحب کے پاس کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ اگر رول پلے کریں، یا پھر جو پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، وہ لوگ کچھ کردار ادا کریں۔ بطور ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی سطح پر اس چیز کے رجحان کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا، احتشام صاحب آپ کا بہت شکریہ، تو جو ہمارے بھائی جہاں شریک ہیں صاحب کا بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں نا یہ نااہلی ہے، بے حسی ہے، وی این کی آپ بات کرتے ہیں نا، وی این ہے ہی نہیں ہے۔ آج 25 یا 20 دن ہو گئے ہیں، اور ہمارے اس شہر کے اندر میں کہتا ہوں نا، میں پوچھتا ہوں، حکومت سے پوچھتا ہوں، میں انتظامیہ سے پوچھتا ہوں، یہاں BCO ادارے جو ہے نا، ٹیکس کے اوپر جو ہے نا، جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان سے، بچوں کو پولیو کو قطرے پلاتے ہیں جی، کہ کہیں بچہ جو ہے نا کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ پوری کمیونٹی یہاں پر شہر کے اندر دیکھ لیں، شاید کوئی لاکھوں میں شاید کوئی ایک بچہ متاثر ہو۔ آج 20 دنوں سے آپ کے بچے جو ہے نا اس گند سے گزر کر وہ تعلیمی اداروں کے اندر آ رہے ہیں۔ 20 سے 30 ہزار بچہ جو ہے نا روزانہ اسکول کے اندر آتا ہے، شہر کے اندر آتا ہے، مضافات سے بھی آتا ہے اور شہر کے اندر سے بھی آتا ہے۔ سارا جو ہے نا ہم قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار میں یہ بھی سمجھتا ہوں نا، ہماری شہریوں کی بھی نااہلی ہے اس کے اندر۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں، کتنے لوگ شہر کے اندر سے نکلے ہیں۔ میرا بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی ذات کی فکر ہے۔ یہ تو پھر سب ادارے جو ہے نا، مثلا ہاسپٹل ہیں، علاج آپ کرتے ہیں بیماری کا اسپتال کے اندر، لیکن بیماریوں کا آپ نے گڑھ بنایا ہوا اس کو۔ بات یہ ہے 3 لوگ ذمہ دار ہیں۔ مجھے بتائیں، میں آپ جو ہے نا بحیثیت شہری، میرا اس کے کیا تعلق ہے جی کدھر پھینکنا ہے انہوں نے؟ مطلب میرا شہر، میری گلی، میرا محلہ جو ہے، انہوں نے اٹھانا کس نے ہے؟ جنہوں نے ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو انتظامیہ کی ہے۔ یہاں جنہوں نے جو ہے نا الیکشن لڑتے ہیں، 30,000 ووٹ ابھی رجسٹرڈ ہیں، ضلع اپنا شہر کوٹلی شہر کے ہیں، 14 وارڈیں ہیں۔ ہمارا ووٹ اچھا ہے تو کس منہ سے جو ہے نا یہ سارے آ کر لوگوں سے ووٹ مانگے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ دوسرے نمبر پہ یہاں پر جو MLA ہمارے مقامی جو ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بلدیہ، اس کے بعد بلدیہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے۔ ہمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، ان کہانیوں سے یہ بالکل جو ہے نا ایک جو فیصلہ ہوا تھا نا، یہ کوڑا اٹھائیں شہری اگر ہوں تو، شہری اگر ہم ہوں نا، اگر انسان اگر ہوں تو ہم یہاں سے اٹھا کے نا، تو واقعہ یہ جو ذمہ دار ہیں ان کے وہاں پھینکیں جا کر، پھر ان کو پتہ چلے کہ اس کا جو ہے نا یہ درد کیسا ہے، یہ جو اس کچرے کا نقصان کتنا ہے۔ اب ہم کیونکہ اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹائم تھوڑا تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تو ابھی میں ڈاکٹر سلیم کی طرف ڈاکٹر صاحب سے پہلے ایک بات صرف ڈاکٹر صاحب احتشام صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، شہریوں کو بلانا چاہیے تھا، ہمیں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرنا چاہیے معاملہ، چونکہ ہمارا معاملہ ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ہم 10 کی بجائے صرف 4 بندے بلا لیتے، اور کیا بلا سکتے؟ نمبر 1 میئر بلدیہ، نمبر 2 ڈپٹی کمشنر، نمبر 3 وزیر بحالیات، نمبر 4 MLA لوکل۔ یہ 4 بندے آپ اگر بٹھا سکتے ہیں، بٹھائیں، 1 گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان میں طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم بحث ہی کر سکتے ہیں، بحث کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کو اگر بلا سکتے ہیں، بٹھائیں، ہمیں بھی ساتھ بٹھائیں، اور پھر دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مہربانی جی ڈاکٹر سلیم صاحب سے میں ایک سیکنڈ، جیسا کہ اپنا اسحاق صاحب نے کہا، میں بہت پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے ڈاکٹر سلیم صاحب سے کہا تھا، عرض کی تھی کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب میرے گھر کی وائرنگ اگر خراب ہو جائے تو میں ڈاکٹر سلیم صاحب کے پاس جاؤں، انہوں نے کہوں کہ میرا بلب خراب ہو گیا، تو یہ کہیں گے آپ کا دماغ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے،
نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ ڈاکٹر سلیم صاحب کے پاس اختیار ہے، نہ اسحاق صاحب کے پاس، نہ اکرم صاحب، نہ شہنواز صاحب، نہ احتشام صاحب کے پاس، نہ سیکٹری. اب جن کے جیسا کہ اپنا اسحاق صاحب نے فرمایا ہے کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ہم یہاں کہانیاں کرتے ہیں صبح سے شام تک، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں. اب دیکھیں اب اس سے زیادہ کیا بے حسی ہے کہ کوٹلی کا 50,000 انسان، اور جیسا کہ اکرم صاحب نے فرمایا کہ 30,000 بچہ روز اپنی جان کی بازی لگا کر جاتا ہے اور میر صاحب انگلستان چلے گئے. اب یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے کن نمائندوں کو منتخب کیا ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، اس بات پہ اکرم سہیل صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ 2 آدمیوں کی ذمہ داری ہے. ایک ادارہ ہے، اس کا کام ہے صفائی کرنا، وہ ٹیکس لینا. سکندر حیات صاحب نے بنوانا تھا اپنا اسٹیڈیم، یہ جو جن لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوکل پولیس نہیں یہاں کام آ سکتی. انہوں نے پہلے بندوبست کیا، وہ پنجاب سے پولیس لے کر آئے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں میرے بھائی افتخار بٹ سب لگے ہوئے تھے اے ڈی ایم، تو وہ مجھے کہنے لگے چلتے ہیں تھانے میں یار، اپنے کچھ بندے ہیں. تو جو عوام تھا انہوں نے کہا جی میں اے ڈی ایم، انہوں کو وہ باہر راستہ جاتا، آپ نہیں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کو جانتے ہیں. اب یہ کام ہوگا، یہ 4 بندے جیسا کہ اسحاق صاحب نے فرمایا یہ ذمہ دار، باقی ہم گپ شپ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو جناب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس پرومس کے ساتھ کہ جب ہم نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے تو اس کو اس طرف ہم لے کے ضرور آئیں گے کہ وہ 4 ذمہ داران بھی یہاں موجود ہوں. ہم بھی کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہیں، اسی حیثیت سے ہم آج بیٹھے ہیں یہاں پہ. اور دوسری بات جو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ دنیا میں جتنے بھی مطلب چیزیں ہیں ویلفیئر کی بھی ہوتی ہیں، جس گھر کے 26 لوگ کمانے والے ہوں اور 15 کھانے والے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا سولوشن پھر بھی آسان ہوتا ہے. اسی میرا اشارہ اوورسیز کشمیری کی طرف ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں، اگر فنڈز کی کمی کی شکایت کرتا ہے ہمارا ادارہ یا ہماری گورنمنٹ کسی جگہ پہ بس ہو جاتی ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم ویلفیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم کیونکہ کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں، تو میں ایک اشارہ ایک خاص نوعیت کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 40 لاکھ کشمیری ہیں اور ان میں سے 26 لاکھ باہر ہیں اور 15 لاکھ یہاں موجود ہیں، تو کیا اگر کوئی اعتماد جس پہ ایک قوم کر سکتی ہو اس کا انتخاب ہو جائے. مین پرابلم ہماری جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے ادارے کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہو اور ٹرسٹیبل ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کشمیری ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کشمیر کو وہ ایک ایسی ریاست کے طور پہ سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے؟ جی بالکل. بات یہ ہے نا کہ اوورسیز کشمیریز جو ہیں وہ ہمیشہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ یہاں پہ انہوں نے چلڈرن ہاسپٹل کے لیے، سرجری کے لیے، باقی چیزیں جیسے کورٹ والوں نے یہاں پہ برن سینٹر بنایا، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ جب بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ادارے ہی نہیں ہیں، وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتے. میرا تو ویژن یہ تھا نا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جی بلدیہ جو ہے نا، اس کو تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں اوپر ساردہ سے لے کے گلہار تک، ادھر کھوئی رٹا کراس تک، اور آگے دونوں سائڈوں کے اوپر درخت لگے ہونے چاہیے تاکہ تازہ آکسیجن ہو، یہاں کا موسم اچھا ہو، بیوٹیفیکیشن آف دی سٹی ہو. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں. میں مطلب خود بھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم لوگ بڑے ایکٹیو تھے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب اب ہم نے دیکھا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کون سی ڈیموکریسی ہے، اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے تو ہم ان لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے یہاں شہر میں دیکھیں بہت سارے امیدوار ہیں الیکشنز کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. کیا ہوگا، وہ جائیں گے برادری کے اوپر ووٹ لے لیں گے، پھر مڑ کے اوپر جائیں گے، انہوں نے کس کو پوچھنا ہے؟ اگر ان ریئل سینس ڈیموکریسی ہو تو وہ تو اپنا منشور دے نا، تو لوگوں کو پتہ چلے جی کہ اس بندے کا منشور اچھا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اوورسیز کشمیریز کو ہم ہمیشہ سیلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، اور اگر یہ اس بات کے اوپر بھی ان کو وہ کیا گیا تو ظاہر ہے وہ آئیں گے. جی میں آج کے جو اس جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں جو ہمارے ساتھ وقت نکال کے آئے، بلا شبہ سارے معززین ہیں اور ایک ویژن اور مشن رکھنے والے لوگ ہیں
کسی نہ کسی جگہ اپنے ایک سلسلے میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ایوری ون از اسپیشل آن ہز وے. سو میں کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کسی ادارے کو, نہ ہی کسی عوامی سطح پر کسی بندے کو. میں صرف اتنا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بطور شہری اگر اس چیز کے اوپر سوچیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک 10 مرلے کے اندر جو گھر ہے وہ گھر نہیں ہے, بلکہ ایک کشمیر کی ریاست جو ہے وہ ایک پورے اس احاطے کو اگر اپنا گھر سمجھتے ہوئے ہم صاف رکھیں اور باہر کی ذمہ داری بھی اتنی ہی لے لیں جتنی کہ ہم گھر کے اندر کی سمجھتے ہیں, تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جو ذمہ داران ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور میں اس سوشل میڈیا اور ہمارے اس آج کے پروگرام سے یہ میسیج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو بھی جو ہمیں سن رہے ہیں, اور بطور خاص وہ جو ذمہ داران جو اس چیز کا سولوشن کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, اپنا موقف دیں. اور ظہور احمد مصطفی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ.